کہ یہ کورونا وائرس کی وبا کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض لوگ اس کو سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں. اسی طرح اس وبا کے اندر کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے اس کے بارے میں بھی بہت سے اشتباہات پائے جاتے ہیں. اس غرض سے علماء کرام کی تمام جماعتوں نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے علماء کا ایک اجتماع منعقد ہوا ہے جس کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بتاریخ 20 شعبان المعظم 1441 ہجری مطابق 14 اپریل 2020 جامعہ دارالعلوم کراچی میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے زیر اہتمام تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع موجودہ وبائی صورتحال پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوا، جس میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، جمعیت علماء اسلام سندھ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت غرباء اہل حدیث وغیرہ کے نمائندہ علماء کرام نے شرکت کی. اس موقع پر ٹیلی فون کے ذریعے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام، مولانا ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری جناب لیاقت بلوچ صاحب اور وفاق المدارس عربیہ کے ناظم مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے بھی سراج الحق صاحب نے بھی تائید کی ہے. فون پر اجتماع سے خطاب کیا اور جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے بھی اپنی تائید سے نوازا. اس کے علاوہ مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے رابطہ علماء شیعہ کے حضرات سے بھی رابطہ کیا تھا، انہوں نے بھی اس اعلامیہ کی تائید کی ہے. یہ اعلامیہ درج ذیل ہے. کورونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ اور تباہ کاری جہاں خالق کائنات کی قدرت کا مظاہرہ ہے، وہاں نسل انسانی کی آزمائش اور ابتلا بھی ہے کہ وہ اپنی تمام تر ترقی اور عروج کے باوجود قدرت خداوندی کے سامنے بے بس ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اظہار اور کائنات کے خالق کی برتری کی عظمت کا اعتراف ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک مسلمان کے لیے ان حالات میں کرنے کا سب سے بڑا کام گناہوں سے توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین. وبا سے متاثر ہونے والے اور لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے سب لوگوں کی حتی الوسع مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور حکومت یا تنظیمیں یا افراد جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور اس کام کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام اور اللہ رب العزت سے اس وبا کو ٹال دینے کی مسلسل التجا ہر شخص کو کرتے رہنے چاہیے اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے. نیز حکومت یا اطباء کی طرف سے جو احتیاطی ہدایات دی جا رہی ہیں ان سب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا، بلا ضرورت اجتماع سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے. مگر لازمی سروسز میں کام کو معطل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے ضروری کام کو جاری رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مثلا سپر مارکیٹس، بینک اور ضروریات کی تقسیم کی ٹیم کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا اور کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم ان مقامات پر جمع رہتا ہے. اس میں لوگوں کو مناسب فاصلے کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرانا ضروری ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے لیے مسجدوں میں نماز باجماعت اور جمعہ کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے. خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت نہ صرف ایک ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رجوع الی اللہ ہی وبا کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے. اس کو حتی الامکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ
جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر کا دائرہ اور دورانیہ ہر جگہ، موقع، محل، تقاضائے وقت اور جگہ کی وہاں کی ضروریات کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ اجتماع موجودہ حالات میں مندرجہ ذیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 1، احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں، ان میں 5 وقتہ نماز باجماعت نماز جمعہ جاری رہے۔ 3 یا 5 افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پر یعنی تیمارداری پر مامور ہیں، وہ مسجد میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ انہیں گھر پر بھی نماز میں جماعت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، معمر حضرات کے بارے میں چونکہ اطباء کی رائے یہ ہے کہ قوت مدافعت کمزور ہونے کی بنا پر وہ وبا کا نشانہ بن سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے معذور سمجھے۔ نمبر 4، مسجدوں سے قالین ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتی الامکان جراثیم کش ادویہ سے دھویا جائے۔ نمبر 5، مسجدوں کے دروازے پر حتی الامکان سینیٹائزر لگانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے محلے کے اہل خیر اس کا انتظام اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ نمبر 6، مسجد کی صف بندی میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ 2 صفوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہو اور ایک صف میں بھی مقتدی مناسب فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا معمول کے حالات میں مکروہ ہے اور ترجیحاً مکروہ تحریمی ہے، تاہم عذر کی بنا پر انشاءاللہ یہ کراہت باقی نہیں رہے گی۔ نمبر 7، تمام حضرات وضو گھر سے کر کے آئیں۔ نمبر 8، مقتدی حضرات ہاتھ صابن سے دھو کر اور حتی الامکان ماسک پہن کر آنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں اور باقی سنتیں نفلیں گھروں میں جا کر پڑھیں۔ نمبر 10، نماز جمعہ میں اردو تقریر بند کر دی جائے، اگر ضرورت ہو تو صرف 5 منٹ کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، خطبہ جمعہ کو صرف ضروری حمد و صلات تقویٰ کے بارے میں حکایت اور مسلمانوں کے لیے مصائب سے نجات کی دعا پر اکتفا کیا جائے۔ نمبر 12، نماز کے بعد بھی تمام حضرات ہجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے گھروں کو جائیں۔ نمبر 13، ائمہ مساجد عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں، البتہ ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے، اس کے لیے ائمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حکومت سندھ نے کہا تھا کہ مساجد کے ائمہ کرام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف پہلے سے درج FIR غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں گی اور آئندہ ان کے خلاف FIR نہیں کاٹی جائیں گی، لیکن حکومت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس سے باہمی اعتماد و اتحاد مجروح ہوا۔ آئندہ ایسی کارروائیوں کو اعادہ نہ کیا جائے اور حسب وعدہ عمل کرتے ہوئے تمام FIR واپس لی جائیں اور گرفتار شدہ ائمہ کرام کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ اجلاس ملک کے میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی اور پوری قوم اور انسانیت کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیل کرتا ہے۔ اجلاس یہ بھی اپیل کرتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنی خدمات انجام دے اور ہر طرح کے سیاسی، گروہی، فرقہ وارانہ اور عصبیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے۔ ان امور کی تنفیذ اور عمل درآمد کے لیے تمام شریک اداروں اور جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جن میں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اتحاد تنظیمہ میں مدارس سے، میں محمد تقی عثمانی وفاق المدارس کی طرف سے، مولانا راشد محمود سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد کی طرف سے اور مولانا محمد عادل خان صاحب جامعہ فروخیہ کراچی کی طرف سے اس 12 رکنی کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ جن حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب
वफाक मदारिस अरबिया पाकिस्तान की तरफ से, मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब जामिया फारूकिया की तरफ से, मौलाना अब्दुल वहीद साहब राबितुल मदारिस पाकिस्तान की तरफ से, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ सक्खरवी साहब जामिया दारुल कराची की तरफ से, हज़रत शेख मोहम्मद सलफ़ी साहब वफाकुल मदारिस सलफ़िया की तरफ से, अल्लामा शाह उवैस नूरानी साहब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ से, पहुँच नहीं सके। अच्छा, मौलाना मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, अल्लामा राशिद सुमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम, जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब जमात इस्लामी, जनाब मौलाना उबैदुल्लाह साहब इशाअत तौहीद व सुन्नह, कारी अल्लादाद साहब तंजीम उलमा पाकिस्तान, डॉक्टर कासिम महमूद साहब मजलिस उलमा पाकिस्तान, मौलाना इमरान अशरफ उस्मानी साहब जामिया दारुल कराची, हाफिज मोहम्मद हम्मादुल्लाह साहब जमीयत उलमा इस्लाम चीन, सैयद नौमान अख्तर साहब तंजीम इस्लामी, मौलाना एजाज मुस्तफ़ा साहब आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत, मौलाना नौमान नईम साहब जामिया बिन्नौरिया आलमिया साइड कराची, मौलाना इब्दादुल्लाह साहब जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा बिन्नौरी टाउन, डॉक्टर सईद खान साहब मावन खुसूसी सदर इत्तेहाद तंजीमात वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान, कारी मोहम्मद उस्मान साहब जामिया उस्मानिया कराची, मौलाना नासिर महमूद साहब जामिया इस्लामिया लाड़काना, मोहम्मद इब्राहिम सकरगाही साहब राब्ता ऑफिसर वफाकुल मदारिस अरबिया, साहबजादा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अजहरी हज़ारवी तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, हज़रत मौलाना मुफ्ती आबिद मुबारक साहब सदर तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, साहबजादा अल्लामा रेहान नौमानी साहब मोहतमिम दारुल अमजदिया पाकिस्तान, और मोहम्मद मुस्तकीम नूरानी साहब नाज़िम आला जमीयत उलमा पाकिस्तान कराची डिवीज़न, मोहम्मद अनस आदिल खान साहब जामिया फारूकिया, मौलाना कासिम अब्दुल्ला साहब जामिया हम्मादिया, मौलाना मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहब नायब मुफ्ती जामिया दारुल कराची, अब मौलाना अब्दुल्ला नजीबुल हक जामिया मस्जिद बैतुल मुकर्रम, मौलाना हसन अशरफ उस्मानी जामिया दारुल कराची, सैयद उमैरुल हसन बरनी साहब दारुल नईमिया कराची, अब्दुल रशीद फारूकी साहब जमीयत इत्तेहाद उलमा जमात इस्लामी, मुफ्ती नज़ीर जान नईमी साहब दारुल मुजद्दिदिया नईमिया ट्रस्ट मलीर, अल्लामा मोहम्मद अशरफ गुरमानी साहब सदर सुन्नी उलमा काउंसिल, मुफ्ती आसिफ सईद कादरी साहब चेयरमैन नूरुल इस्लाम इस्लामिक अकेडमी, मुफ्ती रफ़ीउर रहमान नूरानी साहब जामिया गुलज़ार मदीना, अल्लामा तौक़ीर मुस्तफ़ाई जामियतुल मुस्तफ़ा रिज़विया, हाफिज़ अहमद सलफ़ी जमीयत ग़ुरबाए अहले हदीस, मौलाना अब्दुल सत्तार मदनी मदरसा तहफ़ीज़ुल क़ुरआन अल मदनिया लांढी, मौलाना इक़बाल अहमद साहब मोहतमिम जामिया मदीनतुल उलूम हक़्क़ानिया, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गौस साबरी साहब जमीयत उलमा पाकिस्तान, मुफ्ती अली ज़मान साहब जमीयत इत्तेहाद उलमा कराची। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।